بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ تعالی فی شانہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صلوات. ابھی میں یہاں آیا ہوں تو ایک برادر ارشاد فرما رہے تھے کہ عموماً واعظین حضرات جو ہیں وہ رسمی مجالس پڑھ جاتے ہیں موت، برزخ، قیامت، یہ موضوع عموماً تشنہ رہ جاتا ہے. تو انہوں نے تو کھل کے کہا کہ آپ نے بھی کبھی نہیں پڑھا. تو میں نے یہی عرض کیا جو ہر مجلس کی مناسبت ہوتی ہے جہاں ہم رسمہ کل یا اس قسم کی برسی کی مجالس پڑھتے ہیں تو تذکرہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس مومن کا دل تھا کہ کچھ اس بارے میں عرض کروں. تو میں نے اس لحاظ سے آیت پڑھی ہے. ایک عام انسان جو ہوتا ہے نا، اس پہ 3 دن بڑے مشکل دن ہوتے ہیں. الفاظ پہ توجہ کرنا. عام انسان، خاصان خدا کی بات نہیں، عام مجھ جیسے آپ جیسے بندوں کی بات ہے. 3 دن بڑے مشکل دن ہیں، جن میں پہلا دن ہے جب وہ
اس دنیا میں آتا ہے، اس آنے والے کے لیے یہ دن بڑا ہی مشکل ہے۔ اس بچے کا رونا اس کی دلیل ہے۔ اگر مطمئن ہوتا نہ روتا، رو رو کے احتجاج کر رہا ہے کہ میرے لیے یہ دن بڑا مشکل ہے۔ دوسرا دن جب انسان اس دنیا کو چھوڑتا ہے، اور تیسرا دن جب قبر کو چھوڑتا ہے اور میدان محشر میں آتا ہے۔ اور خداوند عالم نے اپنے خاص بندوں کو قرآن مجید کی آیات شاہد ہیں کہ ان دنوں میں سلامتی کی ضمانت دی ہے۔ اپنے خاص بندوں کو سلامتی کی ضمانت دینا دلیل ہے کہ ہم جیسوں کے لیے مشکل ہے۔ سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ عیسیٰ پہ اس دن بھی سلامتی ہے جس دن دنیا میں آیا، جس دن دنیا کو چھوڑے گا، اور جس دن زندہ دوبارہ اٹھے گا۔ جناب یحییٰ کے بارے میں بھی یہی ہے، سلام علیہ یوم ولد یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ سلامتی ہے یحییٰ پہ، آنے والے دن بھی، جہان کو چھوڑنے والے دن بھی، قیامت والے دن بھی۔ خاصان خدا کے لیے یہ ہے، عام بندوں کے لیے مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے عام بندہ تو آتے ہوئے روتا ہے، معصوم نہیں روتا۔ پڑھیں آپ تاریخ انبیاء پڑھیں، تاریخ ائمہ ہدیٰ پڑھیں، تاریخ اولیاء پڑھیں، کبھی آپ کو تاریخ میں یہ نظر نہیں آئے گا کہ معصوم دنیا میں آئے اور روئے۔ نہیں، معصوم دنیا میں آتا ہے تو جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور یہ بھی نظر نہیں آئے گا کہ معصوم دنیا سے جانے لگے اور روئے، بلکہ اس وقت یہی کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب۔ میدان معاشر میں بھی آتا ہے تو شفیع امت بن کے آتا ہے۔ یہ بات تیری اور میری ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ دنیا میں آئے روتے ہیں، ماں ہے جو چھاتی سے لگاتی ہے پھر چپ کر جاتے ہیں۔ معصوم امام علی زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تو یہ بچہ رو رہا ہے اور ماں اس کو چھاتی سے لگا رہی ہے، اس پہ ایک وہ دور بھی گزرا ہے کہ رونے کو بھی نہیں جانتا تھا، جب شکم مادر میں 3 تاریکیوں میں موجود تھا۔ کوئی ذات تو تھی جو وہاں بھی اس کی ضرورت کو پورا کر رہی تھی۔ وہاں جو اس کی ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ دنیا میں آتا ہے، ماں زحمت کرتی ہے۔ نہج البلاغہ میں بھی امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرق ہے آنے اور جانے میں۔ آیا ہے اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، ماں ہے جو سارے جتن کاٹ رہی ہے۔ جہان کو چھوڑے گا تو وہ اگلا سسٹم اس طرح نہیں کہ یہ کچھ بھی نہ کرے اور قبر پھولوں کی سیج بن جائے، یہ کچھ بھی نہ کرے
اور وہ تاریکی روشنائی میں بدل جائے، یہ کچھ بھی نہ کرے اور اس کی تنگی وسعت میں بدل جائے، فرمایا یہ تصور ہی باطل ہے، یہ عقیدہ ہی باطل ہے، قبر کو وسیع تو نے خود کرنا ہے، اس تاریکی کو روشنائی میں خود بدلنا ہے۔ وہاں حشرات الارض ہیں، ان کے لیے زہر قاتل یہاں دنیا سے لے کے جانا ہے۔ اسی کو امام علی زین العابدین علیہ السلام نے دعائے ابو حمزہ سمالی میں یوں بیان کیا کہ من یکون اسوأ حالا منی ان انا نقلت الى قبری علی مثل حالی وَلَمْ أُمَهِدْهُ لِرَقْدَتِي، فرمایا اس انسان سے بڑھ کے کوئی بدبخت ہو نہیں سکتا جو غفلت کی حالت میں قبر کی طرف منتقل ہو جائے، اور ابھی تک اس نے اس کو تیار ہی نہ کیا ہو۔ یہ جملہ کیا بتاتا ہے؟ کہ تیار انسان نے خود کرنا ہے قبر کو، تاریک ہے روشن خود کرنا ہے، تنگ ہے وسیع خود کرنا ہے۔ وَلَمْ أُفْرِجْ فِيهِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ لِزَجْعَتِي، اور ابھی تک اس بندے نے نیک عمل کا قالین وہاں بچھایا ہی نہ ہو۔ اس سے بڑھ کے کون بدبخت ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیا بن گیا میرے بھائیوں؟ یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ قبر کو میں نے خود پھولوں کی سیج بنانا ہے، اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ قبر پھولوں کی سیج بنے تو نیک عمل کا فرش بچھاؤ، قالین جو بچھانا ہے نیک عمل کا، بالعمل الصالح۔ اس لیے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، رو لو، گریہ کر لو، فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ قَبْلَ اللَّهِ يَنْفَعَ الْبُكَاءُ، رونے والو رو لو قبل اس کے کہ رونا فائدہ نہ دے۔ رونا تو ہے، زندگی میں رو لوں گا، یہ ایک آنسو غضب الہی کو رحمت میں بدل دے گا، ایک آنسو، تنہائیوں کا ایک آنسو ندامت کا غضب الہی کو رحمت میں بدل دیتا ہے، بڑا قیمتی۔ لیکن مرنے کے بعد روؤں گا تو پھر فائدہ نہ دارد، اس وقت تک کچھ حاصل کر سکتا ہوں جب تک روح اس بدن میں ہے۔ اور اس کو مولا متقیان نے ان الفاظ سے بیان فرمایا کہ جب تک تیرے گلے کی رسی کو کس نہیں دیا جاتا، اس کو غنیمت سمجھ، جب کس دی جائے گی روح نکل جائے گی، اسی روح کے نکلنے کو ہم موت کہتے ہیں، اور یہاں سے ہی سفر برزخ شروع ہوتا ہے۔ جو برادر کہہ رہے تھے کہ برزخ یہ نیچے، جب جسم سے روح نکل جاتی ہے اس کو ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں، اور مرنے سے ہی سفر برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ موت کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ مولا متقیان نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 107 اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو موت آتی ہے نا تو بندہ بولنا چھوڑ دیتا ہے، یحول بینہ و بین منطقہ، کہ یہ جو بولنا ہے نا یہ بولنا رک جاتا ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، کان ٹھیک ہیں، عقل ٹھیک ہے، بول نہیں سکتا۔ اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے، جب مجھ جیسا باتونی اور گھنٹے تقریریں جھاڑنے والا چپ ہو جاتا ہے نا تو ادھر سے صدائیں آتی ہیں، او ملا تو کئی گھنٹے تقریریں کرتا تھا، آج چپ کیوں ہو گیا؟
علاقے کا بدماش اور سوٹے مار پہ جب وہ کیفیت عارض ہوتی ہے، ادھر سے صدائیں آتی ہیں، او بدماش، جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے آج اتنا عاجز ہو گیا ہے کہ ناک سے مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتا۔ حیل بینہ و بین منطقہ، موت اس کے نطق اور اس کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، دیکھ تو رہا ہے، باتیں بھی سن رہا ہے، جواب نہیں دے سکتا۔ پھر امام فرماتے ہیں پھر موت یدخل ولوجن، اور آگے جاتی ہے اور اس کی سماعت کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ پہلے زبان، پھر کان، آنکھیں پھر بھی ٹھیک ہیں، اب سن بھی رہا ہے، سن نہیں رہا لیکن فقط و فقط لوگوں کے لبوں کی حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں سن نہیں سکتا۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ آنکھوں پہ بھی چھا جاتی ہے، عقل پہ بھی چھا جاتی ہے۔ فخرجت الروح من جسد فصار جیفتا بین اہلہ، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ روح اس بدن سے نکل جاتی ہے، جب نکلتی ہے تو یہی مولانا اب مردار بن کے پڑا ہوتا ہے۔ صار جیفتا بین اہلہ، اپنے اہل کے درمیان ایک مردار بن کے پڑا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اوحشو من قربے، وہ جو زندگی میں اس کو جفیاں ڈالتے تھے، بوسے دیتے تھے، پیار کرتے تھے، آج وہی اس سے ڈر رہے۔ تباعدوا عن قربے، ان کے قریب رہنے سے دور چلے جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں۔ پھر بس غسل کفن دے کے اٹھا لیا جاتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے فی محط العارض، زمین کے اس گڑھے میں، اور اس کو اس کے عمل کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے صورتحال، اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ یہ تبدیلی ہے جسم کی، تباہ ہونا نہیں، موت فنا کا نام نہیں، دار البقاء کی طرف ایک راہ کا نام ہے، جو جہاں سے گزر کے جانا ہے۔ برزخ کس کو کہتے ہیں؟ پردے کو، پردے کو، دنیا اور قیامت کے درمیان جو زندگی ہے یہ ایک پردہ ہے، اسی کو برزخ کہتے ہیں۔ نہ یہ زندگی قبر والی دنیا جیسی ہے اور نہ قبر والی آخرت جیسی ہے، ایک زندگی قیامت کے بعد ہے۔ اور یہاں بھی ہے روایات میں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد انفتح الی قبرہ بابان من الجنہ، کہ دو دروازے جنت کی طرف کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ جنت الخلد نہیں، یہ برزخی جنت ہے۔ غور کرنا جو ان امور کو سمجھتے ہو، چونکہ جنت الخلد کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو داخل ہوگا پھر نکلے گا نہیں، لیکن جو یہاں قبر کے اندر انعامی انعام اس پہ ہے، پھر بھی اس کو اس قبر سے نکالا جائے گا، میدان معاشر میں لایا جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے یہ قبر کے اندر والی جنت بھی برزخی ہے، خلد نہیں۔ خلد ہوتی تو قیامت کے بعد بھی یہ یہاں سے نکل نہ سکتا۔ خلد کا معنی ہے ہمیشہ رہنا ہے، اس لیے یہ قبر جو ہوتی ہے ہمیشہ نہیں، بلکہ ہم نے کئی تختیاں پڑھی ہیں، وہاں یہی لکھا ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے آرام گاہ فلاں بابا کی یہ ہے، دائمی نہیں لکھی جاتی، موقت آرام گاہ ہے
موقت کچھ وقت کے لیے رہنے. اور یہاں آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ قبر کے اندر سوال ہوتے ہیں عقائد کے. معصوم نے فرمایا عقائد کے سوال ہیں، اور یہی تلقین جو سرہانے پڑھتے ہیں یہی اس کی دلیل ہے کہ اس میں عقائد ہیں، عمل نہیں ہے. اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جو قبر کے اندر گیا ہے باوجود اس کے کہ روح جدا ہو گئی ہے پھر بھی روح سب کچھ سمجھ رہی ہے. بلکہ پنجابی تو کیا وہ عربی سمجھ رہی ہے. وہ بابا جو عربی کی الف با سے آگاہ نہیں ہے مرنے کے بعد اسما افہم کو سمجھ رہا ہے، عربی کو سمجھ رہا ہے. میرے بھائیوں یہ زمانی پابندیاں، جغرافے کی پابندیاں بھی اس وقت تک ہیں جب روح اس بدن کے اندر ہے. جب یہ روح نکلتا ہے پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہی تو وجہ ہے ادھر مرتا ہے ادھر روح نجف وادی السلام میں پہنچ جاتی ہے. یہ حقیقت ہے، روح وہاں چلی جاتی ہے. ادھر مرتا ہے دشمن اہل بیت ادھر روح وادی برہوت میں چلی جاتی ہے. اس لیے یہاں پہ جو عقائد کا سوال ہوگا اور وہ کیا ہوگا اسما افہم اسما افہم اسما افہم. بابا سن بھی اور سمجھ بھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے. عربی کو سنتا اور سمجھتا ہے. اگر عربی کو نہ سمجھتا ہوتا تو معصوم فرماتے اس کی زبان میں تلقین پڑھو. پنجابی ہے تو پنجابی میں پڑھو، فارسی ہے تو فارسی میں پڑھو. لیکن معصوم نے فرمایا نہیں، عربی پڑھو، سمجھتا ہے. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ او بابا سن اور سمجھ. هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة لا اله الا الله وان محمدا سيد النبيين وخير المرسلين وان عليا امير المؤمنين امام افترض الله طاعته على العالمين. او بابا جب تو ہم سے جدا ہوا تھا تیرے ایک عقیدہ تھا، بتا اب بھی اس عقیدے پہ قائم ہے؟ اور وہ کیا تھا تیرا عقیدہ؟ تو اللہ کی توحید کا قائل تھا. سبحان اللہ، اللہ کی توحید کا قائل تھا. سید الانبیاء کو خاتم المرسلین مانتا تھا، علی علیہ السلام کو ایسا امام مانتا تھا جس کی اطاعت پوری کائنات پہ واجب ہے. افترض اللہ طاعتہ علی العالمین، جس کی اطاعت کو خداوند عالم نے عالمین کے اوپر فرض قرار دیا ہے. ان الحسن والحسین وعلی ابن الحسین آخر تک جاتا ہے کہ یہ ہیں تیرے امام اور یہ ہیں حجت خدا. تیرا عقیدہ تھا کہ تو ان کے ساتھ محبت کرتا تھا، ان کے دشمنوں سے بیزار تھا. مرنے والے بتا مرنے کے بعد بھی اسی عقیدہ پہ ہے کہ ان کے دوستوں سے محبت، ان سے محبت، ان کے دشمنوں سے نفرت اور بیزاری. اگر یہی تیرا عقیدہ ہے تو پھر نہ ڈر اور نہ غم کھا. بلکہ فرشتے آئیں گے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ کہہ دے اللہ جل جلالہ ربی. اذا جاءك الملكان المقربون الرسولان من عند الله تبارك وتعالى وسألوك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن أئمتك. آئیں گے دو فرشتے، کریں گے تجھ سے سوال اور پوچھیں گے بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ کیا کہنا؟ کہہ دینا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے. اور میرے بھائیوں مجھے بتاؤ وہ جھلے کہاں جائیں گے جو کہتے ہیں علی میرا رب ہے؟ وہ من اماموں کا جواب کیا دیں گے؟ جب پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، یہاں ہی کہہ دے گا علی.
پھر جب وہاں سوال ہوگا کہ بتا تیرا امام کون ہے، کیا جواب دے گا؟ اور یہ امامت والا سوال کوئی اتنا مہم ہے جو علی کی اماں سے بھی ہوا ہے، جناب فاطمہ بنت اسد سے ہوا ہے۔ جب بی بی عالم کو قبر میں لٹایا گیا اور تعویذ قدم قبر بند کیا گیا تو پھر سید الانبیاء اوپر بیٹھ کے کہنے لگے ابنوں کے علی لا جعفر ولا عقیل، تیرا بیٹا علی، نہ جعفر نہ عقیل۔ لوگوں نے پوچھ لیا مولا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا توحید کا سوال ہوا، میری اماں نے جواب صحیح دیا۔ رسالت کا ہوا، میری اماں نے کہہ دیا محمد النبی و رسولی۔ اب سوال ہوا تھا تیرا امام کون ہے، سوچنے لگی فاطمہ بنت اسد کہ کس کا جواب دوں، میں نے کہہ دیا تیرا امام تیرا بیٹا علی۔ علی وہاں سے بھی سوال ہونا ہے، اور یہ بھی عرض کروں قبر کے اندر اگر علی کی اماں سے سوال ہو سکتا ہے تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ اس لیے ان سوالوں کے جواب تیار کرنا ہوں گے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ان سوالوں کا جواب صحیح دے جاتا ہے نا تو پھر حکم ہوتا ہے سو جا سکون کی نیند، سکون کی نیند، اتنے سکون کی نیند یہ سوتا ہے کہ پھر قیامت کا جب زلزلہ آئے گا تو اس وقت یہ کہے گا کس نے مجھے جگا دیا، میں تو ابھی سویا تھا، کس نے جگا دیا مجھے اس پیاری نیند سے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو سکھوں کے لمحات ہوتے ہیں سال بھی لمحہ لگتے ہیں، اور جو دکھوں کے لمحات ہوتے ہیں وہ رات ختم ہوتی ہی نہیں ہے۔ کسی نے کہہ دیا مولا فقط عقائد کا سوال ہے، اعمال کا بھی ہو جائے نتیجہ نکل جائے۔ معصوم نے جواب دیا وہ خالق دروازے رحمت کو بند نہیں کرنا چاہتا اپنے بندوں۔ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اعمال میں کمی رہ گئی ہے، خالق اس کے ورثہ کو مہلت دیتا ہے، اس کے دوستوں کو مہلت دیتا ہے، عزیز و اقارب کو مہلت دیتا ہے، 1 2 10 100 سال کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے مہلت دیتا ہے۔ کوئی آئے اس کے واجبات ادا کرا دے، میں کریم پھر بھی اس کو معاف کر دوں گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جو اتنا کریم رب ہے، انسان اس کا کیوں باغی ہو گیا ہے؟ اب ظاہر ہے اگر گناہگار ہے میرے بھائیو، عقائد ٹھیک نہیں ہے، تو یہی قبر سید الانبیاء نے فرمایا القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفار النار، یہی قبر ہوتی ہے جنت کے باغوں میں سے یا باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے۔ باغ بھی انسان نے بنانا ہے، گڑھا بھی اس انسان نے بنانا ہے۔ یہ جو دنیا میں زندگی ملی ہے اسی قبر کو سیٹ کرنے کے لیے ملی ہے، اس لیے تیاری کرنا ہوتا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ اور یہی سفر برزخ پہ ڈھیر سارا لمبا اور طولانی ہے۔ میں عرض کیا میں نے کہ دنیا میں رو لیں گے کریم معاف کر دے گا، مرنے کے بعد وہاں چیخیں تو ہیں لیکن ہم نہیں سن پاتے۔ اور یہ نہج البلاغہ میں نے پڑھا ہے میرے بھائیو، امام فرماتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اہل بیت معصوم، اگر تم دیکھتے مرنے سے پہلے مر جاتے۔ اور میرے بھائیو اور بزرگوں، ہمیں تو نہیں پتا قبر کے اندر کیا ہے، معصوم کو علم ہے۔ یہ تو لطف خداوندی ہے کہ حکم ہے مسلمان کی میت کو دفن کر دو۔ اگر یہ دفن کا حکم نہ ہوتا تیری اور میری حالت بھی وہی ہوتی جو سڑکوں کے اوپر مردار کی ہمیں نظر آتی ہے۔ حقیقت ہے یہ، وہ بہت تھوڑے ہیں کہ قبر کی مٹی بھی جن کا حیا کرتی ہے، اس کے لیے شیخ مفید و صدوق بننا پڑتا ہے، عمار یاسر بننا پڑتا ہے، حجر ابن عدی بننا پڑتا ہے کہ دشمن زمانہ بھی سینکڑوں سال بعد اس محب علی کی لاش کو نکالتے ہیں تو بالکل ایسے
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حق تو یہ تھا کہ محب علی کی لاش اس طرح تر و تازہ دیکھ کے گناہوں سے توبہ کر جاتے اور علی ولی اللہ کے قائل ہو جاتے، لیکن کیا کیا جائے، جنہیں ہو ڈوبنا ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ ورنہ اس صحابی امیر المومنین کی لاش جو داعش نے نکالی اور دنیا نے دیکھی، یہ ولایت علی کا زندہ معجزہ تھا۔ اگر فطرت سالم ہوتی تو کہہ دیتے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، لیکن نہیں کہہ سکے، چونکہ ظاہر ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ہاں یہ بزور بازو نیست۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں کو عرض کر رہا تھا کہ معصوم فرماتے جو ہم دیکھتے ہیں نا، اگر تم دیکھو یا جو ہم سنتے ہیں، تم سنو مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ سعد بن معاذ کا واقعہ مشہور ہے، حضرت اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، لیکن تاریخ میں یہ بھی ہے کہ مٹی ڈال رہے تھے تو ماں ترانے پڑ رہی تھی، سعد مبارک ہو تجھے جنت۔ سید الانبیاء نے فرمایا خاموش، تجھے کیا پتا تیرا بیٹا جنت میں ہے، تیرے بیٹے کی پسلیاں فشور قبر سے چور چور ہو چکی۔ ماں کو نظر نہیں آ رہا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، سید الانبیاء اوپر بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ یہی ہے فرق معصوم اور غیر معصوم میں۔ بھئی کیوں اتنا نیک تھا پھر بھی فشار قبر؟ فرمایا ہاں گھر میں بد اخلاق۔ تو اگر سعد بن معاذ جیسا صحابی جس کی تشییع جنازہ کے لیے عرش سے فرشتے آتے ہیں، وہ گھر میں بد اخلاق ہوتا ہے تو اس کے لیے فشار قبر ہے۔ نبی بیٹھے ہیں سرہانے، جنازہ بھی سید الانبیاء نے پڑھا ہے، دفن بھی انہوں نے کیا ہے، پھر بھی فشار قبر۔ اگر ساتھ پہ فشار قبر ہے بد اخلاقی کا، تو میں اور آپ کس بات کی مولی؟ یہ برزخ ہے، بد اخلاقی اور عدم طہارت۔ روایات کہتی ہیں کہ جو طہارت نجاست کی کوئی خبر نہیں لیتا، اس پہ بھی فشار قبر ہوگا۔ یہ وہ جرم ہے جو فشار قبر کے بغیر اس کا کفارہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے طہارت صحیح کرو، وضو صحیح، غسل صحیح، تیمم صحیح۔ تم صاحبان تطہیر کی ولایت کے قائل ہو، طہارت کو اہمیت دو۔ ورنہ نہ نماز صحیح ہے، نہ روزہ صحیح ہے، نہ تلاوت صحیح ہے، نہ کچھ۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ سفر برزخ بڑا طولانی ہے۔ من قلت الضاد و بعد السفر، معصوم کی چیخیں نکلتی ہیں۔ اور پھر یہ برزخ کا دن کب ختم ہوگا؟ برزخ کا سفر ختم ہوگا قیامت والے دن۔ اور قیامت کا دن آپ جانتے ہیں قرآن میں کس انداز میں بیان کیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ہو لوگو تقوی الہی اختیار کرو، قیامت والا زلزلہ بڑا سخت ہے۔ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تقوی الہی اختیار کرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا زلزلہ ہے کہ خالق بھی اس کو عظیم کہہ رہا ہے۔ آگے کچھ صفت بیان کی، یوم ترونہا، جس دن تم اس قیامت والے دن کو دیکھو گے نا، تو تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے۔ سب سے پیار اور محبت عروج پہ ہوتی ہے جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس وقت غافل ہو جائے گی۔ بتذا کل ذات حمل حملہا،
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ ایسے نظر آئیں گے جس طرح انہوں نے نشہ لیا ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، انہوں نے نشہ نہیں پیا، بَلَٰكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ ہوش اڑ گئے ہیں۔ القاریۃ ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، ذرا وہ قیامت والا دن ایسی گھڑی ہوگی کہ لوگ پروانوں کی طرح ادھر ادھر اڑتے نظر آئیں گے۔ پروانے یہ جو برسات میں نکلتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر لگ رہے ہوتے ہیں، انسان کی یہ کیفیت ہوگی۔ بَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑوں کی حالت یہ ہوگی کہ جس طرح دھنی ہوئی اون ہے۔ دوسری صورت میں فرمایا سُيِّرَتِ الْجِبَالُ، پہاڑ چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس زلزلے کو یاد کرو جب اتنی سختی سے آئے گا کہ زمین اپنے اندر سے ہر بوجھ کو اتار کے باہر پھینک دے گی، اور انسان کہے گا ہائے زمین کو کیا ہو گیا۔ جس دن یہ کہے گا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں سنا دے گی۔ مولا وہ کون سی خبریں ہوگی؟ فرمایا جو اس کے اوپر رہ کے کرتے رہے ہو، اچھائیاں کی ہیں تو اچھی خبریں، برائیاں کی ہیں تو برائیاں۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، لوگ نکلیں گے قبروں سے لیکن ایک شکل میں نہیں ہوں گے۔ الامان الامان اشتاتن، مختلف شکلیں ہوں گی۔ ہمیں تو کوئی احساس نہیں، زہرا کا بابا روتا تھا، کوئی خنزیر کی شکل میں ہوگا، کوئی کتے کی شکل میں ہوگا، کوئی بندر کی شکل۔ کیوں نکلیں گے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے عمل دکھائے جائیں، جو کیا ہے وہ دیکھنا ہے، اثر عمل نہیں۔ اثر عمل ہوگا قیامت کے بعد، جنت کی شکل میں یا جہنم کی شکل میں، قیامت والے دن خود عمل ہوگا، خود عمل ہوگا۔ اور نظام اتنا دقیق ہے کہ ذرہ برابر نیکی ہے وہ بھی دیکھنی ہے، ذرہ برابر برائی جو کی ہے وہ بھی دیکھنی ہے۔ وہ کر جو دیکھ سکے، وہ کر جو دیکھ سکے۔ ایک شخص اٹھا کہا مولا بڑے مکالے ملے، لیکن اگر توبہ کر جاؤں تو پھر بھی توبہ سے پہلے والے مکالے مجھے دکھائے جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تائب کا عنوان ہی بدل جاتا ہے، جو توبہ کر لیتا ہے محبوب خدا بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے صاحب ایمان آؤ سارے توبہ کریں تاکہ کامیاب ہو جائیں۔ واقعاً گناہگار ہیں ڈھیر سارے، کئی بار جو کر کے توڑ بیٹھے ہیں، حیا تو آتی ہے لیکن وسیلہ بہت بڑا ہے۔ دے دو واسطہ اپنے رب کو، حسین کی معصومہ سکینہ، جلدی دعا قبول ہوتی ہے ان وسیلوں سے۔ تصورات کو لے جاؤ نا کربلا میں، صاحب اولاد بیٹھے ہو، کتنے سال کی ہے سکینہ، اتنی پیاری حسین ابن علی کو
کہ کہتے تھے مجھے اس گھر میں چین ہی نہیں آتا جس گھر میں سکینہ نہ ہو. پتہ نہیں آج سکینہ شام غریبہ کو کہاں سوئے گی اور بابا کس طرح. لیکن تاریخ شاہد ہے جب زینب نے یتیموں کو سنبھالا سکینہ نظر نہیں آئی. آؤ ام کلثوم تلاش کریں. پتہ ہے بہنوں کو کہاں جائے گی سکینہ. دونوں بہنیں چلتی ہیں رات کے اندھیرے میں، چاروں طرف دشمن کی فوج، لاشیں بکھرے پڑے ہیں، شرم و حیا کی مالک کہیں زینب کہیں ام کلثوم کہاں پہنچی. اور جہاں پتھروں کا ڈھیر ہے، ٹوٹی ہوئی تلواروں کا ڈھیر ہے، ٹوٹے ہوئے نیزوں کا ڈھیر ہے، ایک سر بریدہ لاش ہے، کٹی ہوئی رگوں پہ منہ رکھ کے کہہ رہی ہے بابا تیرے بعد خیام جل گئے، چادریں لٹ گئی، دور چھن گئے، میرے دامن کو آگ لگ گئی. پھپھی کہتی ہے سکینہ اٹھو اٹھو. اور پھپھی اماں کس طرح اٹھوں، اور میں حسین کی بیٹی ہوں، اور میرے سر پہ چادر نہیں ہے، اور کوئی چادر ہے تو لے آؤ. فرمایا امتوں کے مثلوں کے سکینہ، اور تیری پھپھی کا برقع بھی لٹ گیا ہے. اور میرے بھائیو سوچو سکینہ نے در کیوں دیے ہیں، زینب نے چادر کیوں دی، حسین نے سر کیوں دیا. سب کچھ اسی لیے تھا کہ دین بچ جائے اور بحمداللہ بچ گیا. اب بد عملی سے اس کو پامال نہ کر، عمل کر کے اس کو زندہ کر. خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بار الہ ان عرائض کو قبول فرماؤ، عمدن و ساون خطا ہے تو معاف فرماؤ. کریم اللہ زندگی معصوم کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق و رحمت فرماؤ. موت سے لے کر جنت جانے تک ان ہستیوں کی شفاعت نصیب فرما. صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے شہداء کو شہداء صدر اسلام کے ساتھ محشور فرما. بالاخص حاجی شاہ نواز صاحب کے والدین اور دیگر جو ان کے خاندان کے مرحومین ہیں ان سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. خدایا علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار فرما. مراج اعظام کو طول عمر عطا فرما. اور جن لوگوں نے اس بیت الحزن کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لی ہے خدایا ان کی سایہ جمیلہ کو قبول فرما. اس کے صدقے ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. خدایا ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. گستاخان امام زمانہ کو فی النار و سقر فرما. پاکستان میں امن و سلامتی عطا فرما. پورے جہان میں امن و سلامتی عطا فرما. خدایا جو مومنین قصد حج و زیارات رکھتے ہیں سب کو موفق فرما. بالاخص جو اس مقدس سفر میں ہیں ان کے سفر بے خطر فرما. خدایا ہماری ان سب دعاؤں کو مستجاب فرما. سب مومنین مرحومین شہداء امامیہ اور حاجی شاہ نواز کے مرحومین کے لیے سورہ حمد اور توحید کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. صلی علی محمد و آل محمد.